بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی برکتوں میں رکھے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اس سال عمرہ زائرین کی ایک ریکارڈ تعداد عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئی ہے اور یہ تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے سال یہ تعداد 13.5 ملین تھی، لیکن اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور تقریباً 58% زیادہ لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جیسے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور اسی لیے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عمرہ کی ادائیگی کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے سعودی عرب جاتی ہے۔ عمرہ زائرین میں ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے چھوٹے چھوٹے، اور کئی بچے تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ شاید 1-2 مہینے کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ عمرے کی سعادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ جو لوگ بیمار ہیں یا خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو واش روم جانے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے اس ٹاپک پہ یہ پہلی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل ہے کہ جب آپ کو وضو کی حاجت ہونی ہے تو اپنے وضو کرنا ہے، اور جب آپ کو بیت الخلاء میں جانا ہے تو پھر آپ نے بیت الخلاء میں جانے کی آپ کو ضرورت محسوس ہونی ہے۔ اور حرم پاک میں بہت زیادہ بیت الخلاء ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ ہیں اور عورتوں کے لیے علیحدہ ہیں۔ ان کے اوپر WC لکھا ہوتا ہے اور نیچے عورت یا مرد کا نشان سے اسے واضح کیا ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے ہیں یا مردوں کے لیے ہیں۔ اور زیادہ تر جب ہم لوگ جاتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو جب ہم صحیح کرتے ہیں تو صفا سے جب مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے مروہ سے باہر نکل کر رائٹ سائڈ پہ جب آپ ٹرن لیں نیچے کی طرف تو لیفٹ سائڈ پہ واش رومز آتے ہیں۔ یہ لیڈیز کے واش روم ہیں، اس کے علاوہ مردوں کے واش رومز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو کہ آگے ہیں، جو حرم پاک کے شروع کے گیٹس کی طرف ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اہم بات اس سلسلے میں بتانے لگی ہوں کہ جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ان واش رومز کے بارے میں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، جو لوگ عمرہ پہ جا چکے ہیں یا حج پر جا چکے ہیں، کہ ان واش رومز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور جب آپ واش رومز میں انٹر ہوتے ہیں تو زیادہ تر واش رومز بیسمنٹ میں ہیں۔ آپ نے سٹیئر سے یا اسکیلیٹر کے ذریعے نیچے جانا ہے، ایک فلور تقریباً نیچے جانا ہے، اور ایک فلور کی جو گہرائی ہے وہ کافی زیادہ ہے، کافی فیٹ ہے۔ ہمارے یہاں چھتیں 11-12 فٹ پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ گہرائی میں ہے۔ اور جب آپ نیچے جائیں گے تو لیفٹ اور رائٹ پہ آپ جب کسی بھی سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو وضو خانہ، وضو کی جگہ، جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو وہ بنی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چوکیاں جو کہ ماربل کی بنی ہوتی ہیں، اور سامنے ان کے ٹیپ لگے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیپ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹیپ ہوتے ہیں جن کو آپ پش کریں گے تو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے پانی آتا ہے اور خود بخود ٹیپ بند ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ آپ کو پش کرنا پڑتا ہے۔ اس کا یہ ہے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ اور دوسرے قسم کے ٹیپ بھی ہیں جو کہ مسلسل بہتے رہتے ہیں اور آپ کو خود انہیں مینولی بند کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو خانے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد ٹوائلٹس آتے ہیں۔ ٹوائلٹس ذرا تھوڑے سے علیحدہ ہوتے ہیں، وضو خانے بالکل سٹارٹ میں آ جاتے ہیں، لیفٹ یا رائٹ کسی بھی سائڈ پہ۔ جب آپ موسٹلی زیادہ تر بیت الخلاء، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو نیچے ایسکیلیٹر یا سٹیئر یا پھر سلائیڈنگ وے کے ذریعے نیچے جانا ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈنگ وے اس لیے بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ ویل چیئر پر جانے والے لوگوں کو آسانی ہو۔ اب آپ جب نیچے واش رومز میں پہنچ جاتے ہیں تو رائٹ لیفٹ وضو خانے ہوتے ہیں اور اس کے آگے واش رومز ہوتے ہیں، اور واش رومز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور جو صحیح کے مقام پر، جہاں پہ آپ مروہ کے مقام پہ نکلتے ہیں، وہاں پر جو واش روم ہے وہ تو ایک ہی منزلہ ہے، یعنی کہ جب آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو وہیں ہے۔ لیکن حرم شریف کے ارد گرد جو واش رومز ہیں ان پہ جب آپ نیچے جاتے ہیں، موسٹلی فرسٹ فلور یعنی سے آپ گراؤنڈ فلور میں جاتے ہیں، واش رومز آتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ نیچے جاتے ہیں تو سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے، اور آج کل بھی رمضان کا سیزن ہے، بہت زیادہ رش ہے، آگے حج ہے، بہت رش ہوگا۔ تو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے نیچے بھی، بیسمنٹ کے نیچے بھی ایک اور منزل ہے جہاں پر واش رومز ہیں۔ جب آپ ایسکیلیٹرز کے نیچے جاتے ہیں، ایک گراؤنڈ فلور پر اترتے ہیں، تو تب آپ اپنے لیفٹ پہ دیکھیں کہ جیسے یہاں پر بھی مالز ہیں تو ایسکیلیٹر کے نیچے دوسری ایسکیلیٹر ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ترتیب سے، یا سیڑھیوں کے نیچے ایک اور سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے نیچے والی سٹیئرز کی طرف دیکھیں، نیچے دیکھیں ایسکیلیٹرز سے، یا مڑ کے تھوڑا سا نیچے دیکھیں، تو آپ کو ایک اور سٹیئرز نظر آئیں گی جو کہ ایسکیلیٹرز نظر آئیں گے، جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اور اس رستے سے جب آپ اس سے بھی نیچے جائیں گے تو وہاں پر
اور بھی واش رومز ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کے پہلی بیسمنٹ میں ہے، اسی طرح نیچے والی بیسمنٹ میں بھی واش رومز ہیں، اور وہ زیادہ تر خالی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ اسی سیکنڈ والی بیسمنٹ کی ہے، اور یہاں پہ کوئی بہت کم لوگ جنہیں یہ پتا ہے کہ سیکنڈ بیسمنٹ میں بھی واش روم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ حج کے موقع کی ویڈیو ہے، اور ایک بلی یہاں پہ چونکہ اوپر بہت گرمی ہے ریسٹ کر رہی ہے ٹھنڈی جگہ پر۔ تو جب بھی آپ کو فرسٹ بیسمنٹ میں رش محسوس ہو تو آپ دیکھیں کہ ایسکیلیٹرز کے نیچے جو دوسرے ایسکیلیٹرز جا رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی رضاکار آپ کو روکنے کے لیے کھڑی ہیں خواتین تو پھر تو آپ مت جائیں، لیکن اگر آپ کو الاؤ کر رہے ہیں نیچے جانا تو آپ نیچے والے واش رومز میں تشریف لے جائیں۔ وہاں پر اوپر کی نسبت یا تو بہت کم رش ہوتا ہے یا پھر رش ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی دینی کتاب ہے، کوئی دعاؤں کی کتاب ہے، کوئی آیتیں ہیں، یا کوئی بھی قرآن پاک ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، تو اب واش روم جانے سے پہلے یہ چیزیں ان خواتین کو جو کہ رضاکار وہاں کھڑی ہیں، جو کہ سعودی ایجنسیز کی طرف سے اپوائنٹ کی گئی ہوتی ہیں، ان کو دے کر یا وہاں پر ان کے قریب رکھ کر آپ بآسانی باتھ روم میں جا سکتے ہیں اپنے بیگز کے ساتھ۔ تو یہ بہت ضروری ایک انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو دے دوں، کیونکہ بچوں اور خواتین اور بزرگ افراد کو خاص طور پر واش روم جانے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ واش رومز ایک تو دور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک دفعہ حرم شریف میں داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ رش ہے، تو پھر اس صورت میں واش روم جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ واش رومز وغیرہ سے فارغ ہو کر جائیں، کیونکہ جب آپ دوبارہ واش روم کے لیے باہر آئیں گے اور پھر اپنی جگہ کو تلاش کریں گے تو آپ کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان اور آؤٹ کے رستے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا تصادم نہ ہو جائے، یعنی کہ اندر جانے کا رستہ علیحدہ ہوتا ہے اور باہر جانے کا رستہ علیحدہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو کئی دفعہ بہت لمبے چکر کاٹ کر اپنی جگہ پر جانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ واش رومز وغیرہ سے اچھی طرح فارغ ہو کر وضو کر کے جائیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باقی جہاں تک بیت اللہ کی بات ہے تو وہاں پر آپ اگر بیت اللہ کے اندر بھی ہیں تو اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بیت اللہ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی ایک جگہ بنی ہوئی ہیں، جیسے چھوٹا سا ایک روم ہے جو کہ اوپن ہے، تو وہ وہاں پر آپ وضو کر سکتے ہیں آسانی سے۔ آپ وہاں کے جو کنسرنڈ عملہ ہے جو کہ آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے، ان سے پوچھ لیں کہ وضو والی جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وضو آپ بیت اللہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن واش رومز کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو باہر آنا پڑتا ہے اور کافی لمبا چکر لگانا پڑتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کر اندر جائیں۔ یہ تھی کچھ انفارمیشن جو کہ میں ذاتی طور پر جانتی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو پرووائڈ کر دوں کہ آپ بیسمنٹ میں اگر جاتے ہیں تو اس بیسمنٹ کے نیچے بھی واش رومز، ایک اور بیسمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ واش رومز ہوتے ہیں، اور اس کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہاں پر رش بہت کم ہوتا ہے، اور آپ بآسانی وہاں پر جا کر واش روم استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری دی گئی معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ان معلومات کو آگے بھی اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، فلسطین کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔